الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، وہ بہت ہی اس کو پیارا تھا، لیکن ایک دن اس اونٹ نے تربوز نگل لیا جو جا کے گلے میں پھنس گیا۔ اب بڑا پریشان ہو گیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں قریب میں ایک حکیم ہے جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اونٹ اس کے پاس لے گئے، اس حکیم نے اچھی طرح سے اس اونٹ کا معائنہ کیا اور کہا کہ اس اونٹ کو لٹانے میں میری مدد کریں۔ تو اس اونٹ کو لٹا دیا گیا اور اس حکیم نے کیا کیا کہ ایک اینٹ لے کر گلے کا ٹھیک طرح سے نشانہ لے کر وہاں پر اینٹ دے ماری جہاں پر تربوز پھنسا ہوا تھا۔ معمولی خراش کے ساتھ ہی وہ تربوز جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اونٹ نے اس کو بآسانی نگل لیا۔ یہ سارا منظر ایک بدھو دیکھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ علاج کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے، چلو میں بھی آج سے علاج کرنا شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر آیا، گھر کا ایک کمرہ خالی کیا اور اپنے آپ کو مشہور کر دیا کہ میں حکمت جانتا ہوں اور میں علاج کرتا ہوں۔ کچھ دن تو لوگ اس کا مذاق بناتے رہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ایک بوڑھی عورت جس کو گلے میں کچھ پھنس گیا، معلومات لی، پوچھا کہ کس سے علاج کروا لیا جائے، تو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک حکیم ہے، وہ اس طرح کا علاج کرتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں اس کے پاس آئی، اس نے اس عورت کا اچھی طرح سے معائنہ کیا اور عورت کو لٹا کر ٹھیک اسی طرح سے اس کے گلے میں اینٹ دے ماری جس طرح اس نے اونٹ کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، نہ بیچاری وہ عورت دنیا میں رہی اور نہ ہی وہ حکیم اس گاؤں کے اندر رہا۔ تو اس لیے کہاوت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ آگے بھی ایک محاورہ ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن آج کا میرا ٹاپک جو ہے اسی پر ہی ہے۔ آج کل بالکل عین اسی طرح ہو رہا ہے۔ کسی نے حکیم اقبال صاحب کی ویڈیو دیکھ لی تو اس سے وہ حکیم بن گیا، کسی نے میری ویڈیوز دیکھ لی
اس سے وہ حکیم بن گیا. کسی نے ظفر اللہ امبالوی صاحب کا لیکچر سن لیا، اس سے وہ حکیم بن گئے. کسی نے کچھ کتابیں پڑھ لی، اس سے وہ حکیم کہلانے لگا. آج کل یہ عام ہو چکا ہے. تھوڑا بہت کوئی نسخہ اس کو مل گیا، کسی کتاب کو اس نے پڑھ لیا، کسی کی ویڈیو اس نے سن لی، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اب حکیم بن گیا ہوں. دیکھیں، یہ ادھورا علم ہے، اور ادھورے علم سے علاج کرنا یہ اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی یہ گناہ ہے. جب تک آپ کو پورا علم نہیں ہے، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کو ہر جگہ پر آج کل ایسے نیم حکیم ملیں گے. آگے سے بات کریں گے، وہ جی میں نے تو پڑھا ہے کہ یہ تحریک، تسکین، تحلیل جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. آگے اس کو ککھ پتہ نہیں ہوتا کہ تحریک کہتے کس کو ہیں، تحلیل کس کو کہتے ہیں، تسکین کس کو کہتے ہیں، مرض کے درجات کتنے ہیں، مرض ہیں کتنے. صرف سنی سنائی باتوں پر وہ اپنے آپ کو حکیم کہلانے لگ جاتا ہے، اور اس سے سب سے پہلا جو ہے نقصان وہ اپنا خود کرتا ہے، کیونکہ وہ تجربے پہلے اپنے آپ پر ہی کرتا ہے، پھر گھر والوں پر کرے گا، پھر گاؤں والوں پر کرے گا. کیونکہ اصول علاج ایک جو علم ہوتا ہے اس سے وہ ناآشنا ہوتا ہے. نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، نہ کوئی اس نے کورس کیا ہوتا ہے، نہ کسی سے اس نے سیکھا ہوتا ہے. بس چند نسخے کتابوں سے لے لیے، چند نسخے ہماری ویڈیوز سے لے لیے. تو ایسے حکیم نہیں بنتے، اور ایسے علاج کرنا انتہائی غلط ہے. میں تو غلط معمولی سا الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ دوسرے تو اس سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ الفاظ میں استعمال نہیں کرتا. اور پھر ہمارے ملک کے اندر مفت کے مشورے لینے والے بے شمار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب 500 روپے ہم تشخیص کے فیس دے کر اپنا مزاج معلوم کروائیں، اب حکیم صاحب سے ہم گائیڈ لے لیں. تو بہتر نہیں ہے کہ کسی سے ہم مفت مشورہ لے لیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ فیس بک پر ایک پوسٹ کر دیتے ہیں کسی گروپ کے اندر، پھر ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے. اب وہ کسی نہ کسی ایک پر تو وہ مشورے پر عمل کرے گا نا. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مشورہ میں لے رہا ہوں کسی مستند حکیم کا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایسے نیم حکیم نہ بنے. پہلی بات تو 4 سال کا یہ ڈپلومہ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ طبیہ کالج کے اندر. تو
آپ وہاں سے وہ ڈگری لے لیں۔ میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے، 40 سال سے عمر آپ کی کم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، کسی اچھے استاد سے آپ اس کو سیکھ لیں۔ تیسری بات، آپ طب کا کوئی شارٹ کورس وہ لازمی کر لیں۔ اس کے بغیر آپ صرف ویڈیوز دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر آپ حکیم نہیں بن سکتے، نہ ہی اپنے آپ کو حکیم کہلائیں۔ جب تک آپ کو پورا علم حاصل نہیں ہوتا تب تک آپ کسی کی جان سے مت کھیلیں، اس سے غلط مشورہ مت دیں، اس کا غلط علاج آپ مت کریں۔ اگر کسی کی جان آپ کی وجہ سے، آپ کے غلط علاج کی وجہ سے چلی جاتی ہے تو آپ ایک قاتل ٹھہریں گے۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے، اس لیے یہ درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج ہم حکیموں کو منہ چھپانا پڑتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ کے نیم حکیموں نے مریضوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور بدنام حکیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے، جس کو یہ منصب عطا کیا ہے، اسی پہ چھوڑیں علاج کرنا۔ وہی جانتا ہے، وہی علاج کر سکتا ہے۔ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نالج جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔